بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر اور فکر کی یہ آخری عشرے میں توفیق عطا فرمائی، اور اس ذکر فکر کے لیے ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، آواز آ رہی؟ ہاں جی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الگ الگ جگہوں سے الگ الگ طریقے سے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، الگ الگ جگہوں سے الگ الگ جگہ سے جو ہے لوگ آتے ہیں اللہ کے ذکر اور فکر کے لیے، تو اللہ رب العالمین جو ہے ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مختصر سی بات کروں گا، ہمیں سمجھنا ہے کوئی چیز کو، تو بات ایسی ہے کہ ہم نے جو ہے کوئی بھی چیز جب ہوگا، کوئی بھی چیز جب کریں گے تو اس کا توکل اللہ کے اوپر رکھنا ہے کہ ہم نے یہ اسباب اختیار کر لیا ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب انسان اس چیز پہ یقین کر لے گا کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب چیز کا خالق مالک اللہ ہے، میرے اسباب جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اوپر کی طرف چلا جائے گا۔ اوپر سے مراد کہ جیسے کہ ایک انسان جو ہے، جو گڈا گڈی ہوتی ہیں کٹ پتلیاں آپ نے دیکھی ہوگی، تو بظاہری طور پہ تو نیچے نظر آتا ہے کہ وہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن اوپر سے چلانے والا کوئی اور ہوتا ہے، اوپر سے چلانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ تو سب چیز پہ یقین ہو جائے گا کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور ہر چیز کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ پہ توکل پیدا ہو جائے گا۔ جب انسان کا اللہ پہ توکل پیدا ہوگا تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اس کے دل میں کبھی غم نہیں رہے گا، پریشانی نہیں رہے گی، وہ رجوع اللہ کرے گا۔ جب بھی کوئی تکلیف آئی تو اس نے فوراً رجوع اللہ کیا، اللہ سے اس نے رجوع کیا۔ تو یہی طریقہ صحابہ بتاتے تھے، یہی طریقہ کار پیغمبر کے تھے کہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ پہ یقین کریں۔ تو دوسرا یہ کہ انسان رزق کے لیے پریشان ہے، حالات سے پریشان ہے، ہر تکلیف سے پریشان ہے، تو جب اس کو پتہ چل جائے گا اس کا راستہ کون سا ہے اور اس پریشانی کا دور کرنے کا راستہ کون سا ہے، تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ توکلت اللہ، آپ نے نوکری کے انٹرویو دیا، پھر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھا کہ یا اللہ تو سب چیزوں پہ قادر ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو اللہ اس میں آسانی فرما دے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کو راحت ملے گی۔ اگر ایک انسان کھانا کھاتا ہے، جب انسان کسی سیب کا ارادہ کرتا ہے کہ میں سیب کو کھاؤں، تو سب سے پہلے دل کہتا ہے کہ میں سیب کو کھاؤں، تو دل اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ یا اللہ آپ کی اجازت ہے کہ اس چاہت کو میں آگے بڑھاؤں، تو اللہ اجازت دیتے ہیں، تو سیب کھانے کا دل طلب اس کی بڑھ جاتی ہے۔ پھر سیب کیسے کھائے گا بھائی؟ ہاتھ سے اٹھائے گا۔ تو جب ہاتھ سے اٹھانے کی بات آتی ہے تو آپ کے جو قبضے ہیں، کیونکہ سب مالک اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو آپ کے جو قبضے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، گھٹنا جو ہے کہتا ہے یا اللہ آپ کا حکم ہو تو میں آگے بڑھوں، ورنہ نہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر آپ کے پنجے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو اس سیب کو میں پکڑوں، اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو میں نہیں پکڑتا۔ اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ اس کو پکڑو،
پھر انسان اس کو چھری سے کاٹتا ہے یا ہاتھ سے کھاتا ہے. اچھے لوگ چھری سے کاٹتے ہیں، زہیم ڈائریکٹ منہ میں کھاتا ہے ایسے ہی، ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ جب وہ کھا لیتا ہے تو دانت اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ آپ کی اجازت ہے تو اس کو میں چبا لوں، ورنہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں. تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کو چبا لے، تو وہ چباتا ہے. زبان اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ یا اللہ آپ حکم دے تو اس کو میں ذائقہ دوں، ورنہ اس کو ذائقہ نہیں دوں. اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کو ذائقہ دے تو اس کو ذائقہ ملتا ہے. حلق اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ آپ حکم دے تو اس کو حلق سے نیچے اتاروں، ورنہ اس کو نہیں اتاروں، قے کروا دوں. اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کو حلق سے نیچے اتارو، تو جب حلق سے نیچے اترتا ہے اللہ سے پھر معدہ پوچھتا ہے، یا اللہ آپ اجازت دیں تو اس کو میں فائدہ پہنچاؤں یا اس کو نقصان پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ نہ اس کو فائدہ پہنچائے تو وہ حصہ کیلشیم کی طرف چلا جاتا ہے، باقی دوسرے سے غلاظت کی طرف چلا جاتا ہے. تو مقصد یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ کے کتنے قریب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے قریب ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ایک ایک اعضاء اللہ کے حکم سے چلتا ہے پھرتا ہے. آپ کے ایک ایک اعضاء اللہ کے حکم سے، آپ کا زبان، دل، دماغ، ہر چیز اللہ کے حکم سے. تو اللہ کتنے قریب ہے، اللہ آپ سے کتنے قریب ہے. لیکن آج شیطان بتاتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے، اللہ بہت دور ہے. کون سنے گا فریاد ہماری، عجب عجب شکایت ہے، عجب عجب شکایت کے آثار ہیں اللہ کے شان کے خلاف. لیکن اللہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے. جب شرک سے زیادہ قریب ہے جبھی تو یہ معاملات ہو رہے ہیں. جسم کا ایک ایک اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق اجازت لے کے چل رہے ہیں، تو اللہ کتنا قریب ہے. لیکن شیطان بتاتا اللہ بہت دور ہے. تو اللہ قریب ہے، آپ کے اس چیز کو سمجھنا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا ہے. جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ کی محبت کو سمجھیں گے، اللہ سے پیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ریٹرن پیار آئے گا. آج ہمارے دل سے ہم نے اللہ کو دور کیا ہے. اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. اس کے ثبوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اس کا ثبوت یہ ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد زمین پہ چلتا ہے تو زمین کہتی ہے اللہ آپ حکم دو کہ اس کو میں نگل لوں. زمین کیا کہتی ہے کہ یا اللہ آپ حکم دو تو میں اس کو نگل لوں. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی یہ توبہ کرے گا، ابھی یہ توبہ کرے گا. جب انسان زنا کرتا ہے، ایک شخص نے کہا کہ حضرت زنا سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا زنا جب انسان کرتا ہے تو زمین اور آسمان روتا ہے. کیسے روتا ہے؟ خون کے آنسو روتا ہے. اس شخص نے آزمانے کے لیے نعوذ باللہ زنا کیا، ایک چھری زمین پہ گاڑ دی، جب اس نے اٹھائی تو زمین سے تازہ خون نکلنے لگا. تو جب انسان زنا کرتا ہے زمین اور آسمان خون کے آنسو روتا ہے، اور زمین کہتے ہیں یا اللہ تو حکم کر میں اس کو نگل لوں، اللہ تو حکم کر میں اس کو نگل لوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ابھی یہ توبہ کرے گا. تو اللہ کتنا پیار کرتا ہے آپ کے بندے سے، اللہ کتنا پیار کرتا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ابھی توبہ کرے گا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان پہ لعنت برساؤں، اللہ کہتے ہیں نہیں، ابھی یہ توبہ کرے گا، ابھی یہ توبہ کرے گا، ابھی مجھ سے معافی مانگے گا، ابھی چلا جائے گا. جب بندہ پریشان ہو کے اللہ کے در میں مانگتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ کب سے تجھ سے مانگ رہا ہے، تو عطا کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو مانگنے مجھے پیار آ رہا ہے. اللہ کا پیار دیکھو، اللہ کہتا ہے یہ مانگ رہا ہے مجھ سے، مجھے پیار آ رہا ہے، مجھے محبت آ رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے. ابھی اس کی میں خواہش پوری کروں گا تو بھاگ جائے گا، ابھی یہ اس کی خواہش پوری کروں گا تو یہ بھاگ جائے گا، چلا جائے گا. اس کے مانگنے پہ مجھے پیار آ رہا ہے کہ اللہ نہیں جائے گا، تو ایک دفعہ کر کے دیکھ. وہی بندے خواہش پوری ہو گئی، بندہ اللہ کو بھول گیا. تو اللہ تو ہم سے دور نہیں ہوئے،
اللہ تو بندے سے دور نہیں ہوئے، بندہ اللہ سے دور ہو گیا، بندہ اللہ سے دور ہو گیا، اور اللہ ابھی تو کہتا ہے کہ میرا بندہ ابھی میرے پاس آئے گا، ابھی توبہ کرے گا، ابھی توبہ کرے گا، اور ہم دنیا و ایک دلدل میں دھنستے جاتے ہیں، ہم گناہوں کے دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منتظر ہے، ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ ابھی آئے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، میری طرف متوجہ ہوگا۔ فجر میں اللہ بلاتے ہیں، ظہر میں اللہ بلاتے ہیں، عصر میں اللہ بلاتے ہیں، مغرب میں اللہ بلاتے ہیں، عشاء میں اللہ بلاتے ہیں۔ اللہ ہر وقت بلاتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے، میرا بندہ ابھی آئے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، میرے طرف متوجہ ہوگا، مجھ سے عشق کی باتیں کرے گا، پیار کرے گا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو عظیم ہے، سبحان رب العالی، تو سب سے بڑا ہے، سبحان رب العظیم، اللہ اکبر، تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ابھی میرا بندہ مجھے کہے گا، لیکن بندہ بستر نہیں چھوڑتا، بندہ بستر نہیں چھوڑتا، بندہ گناہ کے چیزیں نہیں چھوڑتا۔ ہم دنیا میں چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، ٹی وی میں مشغول ہوتے ہیں، موبائل میں مشغول ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے، اللہ کہتے ہیں تیسرے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ تیسرے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہر بندے کے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھانے کے لیے تیسرے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی کسی کو صحت چاہیے تو میں صحت عطا کروں، کسی کو دولت چاہیے، رزق چاہیے تو میں رزق عطا کروں، کسی کی کوئی پریشانی ہے میں اس کو پریشانی کو دور کروں، کسی کو اولاد چاہیے تو میں اولاد عطا کروں، کسی کو گھر چاہیے میں گھر عطا کروں، کسی کو کوئی دکھ ہے اس دکھ کو دور کروں۔ لیکن ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے حال وہ ہے جو عظیم وقت ہے جس میں اللہ پکارتا ہے، اللہ کے فرشتے پکارتے ہیں، یا تو ہم ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، یا تو ہم ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ گپے لڑا رہے ہوتے ہیں، یا تو پھر دنیاوی گناہوں میں ہم لگے ہوئے رہتے ہیں، یا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، لغویات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا تو حال دیکھ، پھر پریشان ہو کے کہتا ہے بندہ کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ۔ اللہ کہتا ہے بیٹا تو اپنے نامہ اعمال دیکھ، تو اپنے نامہ اعمال دیکھ، تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، صبح سے لے کے رات تک تو کیا کر رہا ہے، میری تو کتنی نافرمانی کر رہا ہے، تو نے دن میں میرا حکم کو توڑا، تو نے رات میں میرا حکم کو توڑا، تو نے اکیلے میں فحش میں میرے حکم کو توڑا، تو نے ہر وقت میرے دل کو دکھایا، اب تو کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ۔ تو بندہ تو اپنے نامہ اعمال تو دیکھ، تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو اس چیز کو دیکھ۔ تو بھائیو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یقین کو مضبوط بنانا ہے۔ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یقین اگر نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ آج پتہ چل گیا کہ اللہ کے ذات پہ بھروسہ نہ ہو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ آج پتہ چل گیا اللہ پہ توکل نہ ہو تو جانور سے بدتر ہمارا حال ہے، جانور سے بدتر ہمارا حال ہے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑا، نبی کے دین کو چھوڑا، اسی لیے نے سب چیزوں نے ہمیں مل کے توڑا۔ کفر نے ہمیں توڑا، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہمیں ہر طرف سے ہٹا دیا، اللہ کے دین سے ہٹا دیا، نبی کے سنت سے ہٹا دیا۔ اب کوئی بھی چیز کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ اس وقت گناہ آسان ہو گیا ہے، عبادت مشکل ہو گئی ہے۔ گناہ آسان ہے، عبادت مشکل ہے۔ گناہ کی چیزیں سستی ہیں، گناہ کی چیزیں سستی ہیں، کھانا مہنگا ہے۔ گناہ کی چیزیں سستی ہو گئی ہیں، کھانا مہنگا ہے۔ اب مسلمان ابھی بھی بیدار نہیں ہوگا، ابھی بھی اللہ کی محبت کو دل میں نہیں اتارے گا، اور اللہ کی ذات کو، نبی کی سنت کو نہیں اس کی زندگی میں چلے گا، تو آگے بہت بڑا ہلاکت ہے۔
بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی مسلمان کو۔ آج زندہ دل کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو حالات دیکھ کے، ایسے بھی حالات آئیں گے کہ آپ گھر کے اندر محفوظ نہیں رہیں گے۔ جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اللہ پہ توکل نہیں آپ کو مضبوط ہوگا، اور اللہ کی طرف ہم نہیں لوٹیں گے، نبی کی دین کے رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، تو بہت بڑی بربادی آنے والی ہے۔ تو اسی لیے میری درخواست ہے، بات کو سمجھیں اور اس باتوں کو دل میں اتاریں، اور اللہ کے عشق کو اندر اپنے اندر اتاریں، اور ہر وقت کہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر، اللہ ناظر، اللہ معی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کیا پریشانی ہے جب اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن بنانا پڑے گا اور اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا۔ جب تک اللہ پہ توکل اور نبی کی سنت پہ ہم نہیں چلیں گے تو مسلمانوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ تو اسی کی کوشش ہم کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو ہم کرتے ہیں، دل میں ضرب لگاتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اتر جائے، اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور دل کا دروازہ کھل جائے، اور دل کا میل صاف ہو جائے، اور اللہ کا عشق ہمارے دل میں اتر جائے۔ تو اسی کی کوشش ہے۔ تو سب حضرات سے درخواست ہے، قریب قریب تشریف لے آئیں، اور جب تک ذکر چل رہا ہے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے نہ میرے دائیں کوئی ہے، نہ میرے بائیں کوئی ہے، نہ آگے کوئی ہے، نہ پیچھے کوئی ہے، اللہ کی ذات ہے اور میں ہوں، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ سے فریاد کرنا ہے، اللہ کو راضی کر کے آج جانا ہے کہ یا اللہ بس اب تھک گئے، یا اللہ تجھے ناراض کر کے، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں ملا، یا اللہ تجھے ناراض کر کے، یا اللہ ہمارے لیے ہلاکت ہے، یا اللہ تجھے چھوڑ کے، یا اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، یا اللہ۔ تو ہم نے بالکل اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، کیونکہ مختصر وقت ہے، کوشش کریں گے استغفار کی بھی۔ تو کچھ ساتھیوں نے کہا جو کل استغفار کروایا وہی استغفار کر آج بھی کروائیں، تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اور چھوٹے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اللہ کو ذکر کر سکیں۔ تو سب ساتھی قریب قریب آ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں، آخر تک آنکھیں بند رکھیں، پھر اللہ سے دعا کریں۔